آج 19 شوال تیسرا جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شوال کے تیسرے جمعے کے دن اللہ کی یہ لاڈلی صورت صرف 3 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق، مال اور دولت آپ کے گھر گھر کے کونے دروازے توڑ کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایسا بابرکت دن ہے، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق، مال اور دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے شوال کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے اور ماہ شوال کے تیسرے جمعے کو اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا، شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج ماہ شوال کے تیسرے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر میں بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شوال کی تیسرے جمعۃ المبارک کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، جہاں دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھنا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، خدا را آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ انتہائی بابرکت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بندہ بھی ان خاص قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ آج ماہ شوال کی تیسرے جمعے کا دن یہ وظیفہ اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین اور یقین رکھتے ہوئے پڑھیے، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور پھر دیکھیے آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہے، اور رزق، مال اور دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ پورے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہوئی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں، اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کے مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اور بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے، اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے اسباب مل جائے گا، ہر حاجت، ہر خواہش ایسی پوری ہو جائے گی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ بے شمار رزق
اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ شوال کی یہ قبولیت کی گھڑیاں، خدا را یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم کے سامنے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس مبارک صورت کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ عمل شروع کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجات، مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعائیں ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال خوب وافر مقدار میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔